ناظرین، امریکہ نے کچھ ممالک سے جو مدد مانگی وہاں سے اب صاف انکار آنا شروع ہو گیا۔ نیٹو نے بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ نیٹو میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کو براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لے کر نہیں پکارا، لیکن ان لوگوں نے اب جواب دینا شروع کر دیا۔ خاص طور پہ جاپان نے، آسٹریلیا نے، انگلینڈ نے، چین نے اور جرمنی نے انکار کر دیا۔ یہ بڑے ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، انہوں نے صاف کہا جناب کہ ہم تو یہ لڑائی کے اندر نہیں آنا چاہتے اور ہم اپنے بحری جہاز نہیں بھیجیں گے۔ تو جس ایک انسیڈنٹ کے بعد نیتن یاہو نے یہ وعدہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ خامنائی کو مار دو، سب کنٹرول میں آ جائے گا، خامنائی کی شہادت کے بعد سب کچھ کنٹرول سے نکل گیا۔ تو امریکہ کی اور نیتن یاہو کی اسیسمنٹ غلط تھی اور نیتن یاہو نے امریکہ کو پھنسا دیا ایک دلدل کے اندر، جہاں سے امریکہ یہ چاہتا ہے یا تو وہ باہر آ جائے یا باقی لوگ بھی امریکہ کے ساتھ اس کے اندر پھنس جائیں۔ اب نیتن یاہو کی ایک نئی ویڈیو آئی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، کافی شاپ کے اندر کافی پکڑ کے کافی پیتے ہوئے اپنی انگلیاں بھی چیک کروا رہا ہے کہ میری انگلیاں 6 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ تو کیا وہ ویڈیو ٹھیک ہے؟ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ٹول ہے گراک، اس میں جب ڈالا گیا تو اس نے بتایا یہ ڈیپ فیک ہے۔ این ڈی ٹی وی نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہوز نیو ویڈیو انڈر سکروٹنی، یعنی نئی ویڈیو جو ہے وہ بھی سکروٹنی میں آ گئی ہے، اور گراک نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے۔ تو نیتن یاہو گیا کدھر؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یورپ کے ایک ملک میں چھپا ہوا ہے، اور دعوے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جرمنی میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کے اندر ٹریول کرتا رہتا ہے یا امریکہ چلا گیا ہے، اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر ہی کسی بڑے خفیہ بنکر کے اندر موجود ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نیتن یاہو کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس میں وہ مارا گیا، اور کچھ اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ وہ شدید زخمی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بنجمن نیتن یاہو گیا کہاں پہ، لیکن جو ویڈیوز اس کی منظر عام پہ آ رہی ہیں ان ویڈیوز پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تمام ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیں، یہ ویڈیوز ٹھیک نہیں ہیں۔ ایران نے ناظرین ایک وارننگ جاری کی ہے، اور ایران نے یہ بتایا کہ امریکی طیارہ بردار جو جہاز ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو طیارہ بردار جہاز ہے یا جو بحری بیڑے تھے امریکہ کے، ان کی اہمیت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے دنیا میں۔ بہت سارے ہتھیار آبسلیٹ ہو جاتے ہیں نا، یعنی وہ ہتھیار ماضی میں بڑے کارآمد تھے اور آج کے دور میں ناکارہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ جہاں پہ وہ ہتھیار صرف بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ امریکی طیارہ بردار بیڑا جو ہے اس کو مدد فراہم کرنے والی زمینی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں یا تنصیبات ہیں ان کو اب ہم نشانہ بنائیں گے، اور یہ جو طیارہ بردار بیڑا ہے اس کا نام ہے یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ۔ اس سے متعلق ایران نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کچھ عرب ملکوں میں تنصیبات ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن میں ہو سکتا ہے، ریڈار میں ہو سکتا ہے، ہتھیاروں کے استعمال میں ہو سکتا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ اس کی ای فیولنگ وغیرہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو بھی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور پہلے سے انہوں نے خبردار کیا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے اردو میں ٹویٹ کیا، نارملی وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ فارسی میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بابرکت الہی اور روحانی دنوں میں اور گھڑیوں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ دیکھیں، ایران کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان اس لڑائی کے اندر نہ اترے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ کسی طرح بھی انڈیا اور پاکستان اس لڑائی میں اتر جائیں۔ اب عالمی سطح پہ بار بار ایک خبر چلائی جاتی ہے، ابھی دوبارہ سے نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو یہ بار بار کہا کہ آپ اٹیک کریں ایران کے اوپر، اور زیادہ بھرپور اٹیک کریں۔ یعنی وائٹ ہاؤس کے حکام کے حوالے سے نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ جنگ کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بار بار رابطے میں ہیں، اور کئی حکام نے نیو یارک ٹائم کو بتایا کہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران پر سخت حملے جاری رکھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیلی حکام نے جنگ شروع ہونے سے ہفتوں قبل نجی طور پر ٹرمپ پر ایران پر فوجی حملے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اب یہ خبر دوبارہ سے چھاپ دی گئی ہے، پہلے واشنگٹن پوسٹ میں اور اب یہ نیو یارک ٹائم میں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ اور مارو ایران کو، اور مارو ایران کو؟ مجھے لگتا ہے اس سے پہلے جو خبر آئی تھی اس پہ سعودی عرب کی جانب سے تردید کی گئی تھی،
اور سعودی عرب نے صاف کہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ٹھیک نہیں ہے، ہم نے امریکہ کو منع کیا تھا کہ جنگ شروع کرنے کی بجائے مذاکرات کریں، اور اب ایک مرتبہ پھر وہی الزام دہرایا گیا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے اندر۔ تو یہ تو محمد بن سلمان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، انہوں نے پہلے تردید کی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس کی بھی تردید کرے کہ جنگ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے نہیں کہا کہ ایران کو بار بار مارو۔ لیکن دیکھیں یہ امریکن میڈیا حصہ ہوتا ہے لڑائی کا، ایک میڈیا وار بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جب جنگ ہو جائے تو پہلا قتل سچ کا ہو جاتا ہے۔ اب امریکہ کی پوری خواہش ہے کہ دنیا کے کچھ اور ملک ایران کے ساتھ جنگ میں اتر جائیں۔ امریکہ نے پوری کوشش کی کہ عرب ممالک اس لڑائی میں اتر جائیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ماحول اتنا سخت کر دیا گیا کہ پاکستان کو طلب کر لیا گیا، لیکن عرب ممالک بڑی سمجھداری سے اس جنگ میں ابھی تک نہیں اترے۔ پھر امریکہ نے کوشش کی کہ چند خاص ممالک کو بلا کر اس جنگ میں اتارا جائے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر امریکہ نے نیٹو کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ وہ اس جنگ کے اتر جائے۔ امریکہ کو بازو چاہیے، بہت ساری مدد چاہیے کہ وہ اس جنگ میں ساتھ امریکہ کے مل کر لڑیں، تاکہ ان کی اخلاقی اور ایک برتری ثابت ہو جائے نا کہ جناب امریکہ نہیں لڑ رہا، پوری دنیا کی یہ لڑائی ہے۔ امریکہ اس کو پوری دنیا کی لڑائی بنانا چاہتا ہے، لیکن پوری دنیا اس لڑائی سے گریز کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے ایران سے جو مطالبہ کیا تھا نا، جب بات چیت ہوئی تھی ایرانی صدر کے ساتھ شہباز شریف کی، تو پاکستان نے ایک تو دیکھے امریکہ کی جو پیشکش ہے جنگ بندی کی وہ بھی کی گئی تھی، لیکن وہ ایران نے، آپ کو پتا ان کی شرائط ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب 3 شرائط ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے، نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جائز حقوق دیے جائیں، اور نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے گارنٹی دی جائے کہ ایران پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ تو پاکستان نے ایران سے جو اہم بات کی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر آپ اٹیک نہ کریں، ہم ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں۔ تو اس پہ ایران نے کہا جی ہم سعودی عرب کے اوپر بالکل اٹیک نہیں کریں گے اگر سعودی عرب کی سرزمین سے ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوگا تو۔ اس کے بعد سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی اٹیک نہیں ہونے دے رہے۔ اب ایران کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا بار بار کہ ہم کیوں سعودی عرب پر اٹیک کریں گے، ہم نے تو پاکستان کو کہہ دیا تھا کہ سعودی سرزمین سے ہمارے پہ اٹیک نہیں ہوگا تو ہم سعودی عرب پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ اب یہ جو حملے سعودی عرب میں کچھ ایسی جگہوں پہ ہو رہے ہیں جو فوجی تنصیبات نہیں ہیں، وہ ایران کہتا ہے جی ہم نہیں کر رہے، وہ حملے کوئی اور کر رہا ہے، اور سعودی عرب کو ایران نے یہ آفر کیا کہ آپ اس کی انکوائری کروا لیں، آپ اس کی تحقیقات کروائیں اور پتہ کریں کہ یہ میزائل اور بم آ کے ادھر سے رہے ہیں، ہم یہ بالکل نہیں مار رہے۔ یہ بات ایران نے صاف کی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی وعدہ خلافی کے اوپر ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے، وہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ سابق CIA اہلکار ہے لاری جانسن، یہ CIA کے سابق آفیسر ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا، مادورو کو وینزویلا میں سے رات کے آخری پہر میں امریکن فورسز گئی، انہوں نے جا کے اٹھا لیا، تو وہ ایسے نہیں ہوا تھا۔ مادورو کو اٹھانے میں جو مدد کی تھی وہ اس کے ڈرائیور نے اور جو اس کے چند قریبی گارڈز ہیں انہوں نے مدد کی تھی کہ امریکہ ان کو اٹھا کر لے جائے، اور اس کے بدلے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ 50 ملین یعنی 5 کروڑ امریکی ڈالر دیے جائیں گے۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا، جب ڈرائیور نے بھی مدد کر دی اور گارڈز نے بھی مدد کر دی، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حکومت مکر گئی اور انہوں نے کسی قسم کی انعامی رقم نہیں دی۔ اس بات کے اوپر بڑا رولا پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ 5 کروڑ امریکی ڈالر دیے جائیں گے انہیں جو مدد کریں گے مادورو کو پکڑوانے میں، اور جب مدد کی ڈرائیور نے اور گارڈز نے تو انہیں کوئی پیسہ نہیں دیا گیا۔ ناظرین، امریکی اور اسرائیلی جنگوں کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے مقبول لوگ ہوتے ہیں وہ ایکٹرز ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو جوڑتے ہیں، ان کی موویز پوری دنیا میں جاتی ہے۔ یہ اسپین کے ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں جنہوں نے آسکر ایوارڈ بھی جیتا ہوا ہے، ہائر بردن یہ ان کا نام ہے، ہائر بردن ان کا نام ہے، اور انہوں نے جب آسکر ایوارڈ کی تقریب ہو رہی تھی، بھارتی فنکارہ پرینکا چوپڑا ان کے ساتھ کھڑی تھی، وہ ذرا انکمفرٹیبل بھی ہو گئی کہ یہ انہوں نے کیا بات کی ہے، تو یہ اپنے سینے کے اوپر ایک بیج لگا کر آ گئے جس پہ لکھا تھا نو ٹو وار۔ وہاں پہ ایک نعرہ لگایا یہ ہائر بردم نے، اس نے کہا نو ٹو وار اور فری فلسطین۔ اس کے اوپر پورا ہال جو ہے وہ تالیوں سے اور شور سے گونج اٹھا۔ یعنی آسکر ایوارڈ جہاں پہ ساری دنیا کی جو اداکاروں کی کریم ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، یہ 98 ایوارڈز ہیں جو ہو رہے ہیں، 2 سال کے بعد جو 100 ہو جائیں گے پورے، تو وہاں پہ جتنا شور مچا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو فنکار برادری ہے یا جو لوگ پروڈکشن کی دنیا میں رہتے ہیں وہ سارے اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے اور جنگ بند کی جائے۔ تو جنگ کے خلاف جو ہے پوری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو رہی ہے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ بھی آیا۔
ایرانی حکومت نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتوں میں ہمیں 9 مرتبہ شکست دے چکا ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ ایران کو شکست ہو چکی ہے, وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور بعد میں کہتا ہے کہ باقی دنیا آئے اور آ کر ہماری مدد کرے. یعنی اگر ایران کو شکست ہو گئی ہے, وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, تو پھر آپ آبنائے حرمت کو کھولیں اور دنیا کو نارملائز کریں. پھر آپ کو نیٹو کی, دنیا کے طاقتور ممالک کی, ان کی بحریہ کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں, امریکن جو اسلحہ ہے وہ اب اتنا کارآمد نہیں ہے جتنا ماضی میں تھا. دنیا میں جنگ کے اطوار بدل گئے ہیں, طریقہ کار اور سٹریٹجیز بدل گئی ہیں, اور اب اور طرح کے ہتھیار کارآمد ہیں. ایران نے اس کو ثابت کیا, اس سے پہلے آذربائیجان نے اس کو ثابت کیا. رشیا اور یوکرین کی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اور یہ جو بحری بیڑے جن کے اوپر بہت سارے طیارے اور جنگی طیارے ہوا کرتے تھے, یہ ماضی میں بہت طاقتور ہوتے تھے, لیکن ابھی انہیں کوئی خاطر میں نہیں لا رہا. امریکہ جن بیڑوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتا تھا, آگے بڑھاتا تھا, اب انہیں پیچھے ہٹا رہا ہے کہ یہ تباہی نہ ہو جائے. یہ ایک بوجھ بن گئے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بلینز آف ڈالرز ان کے اندر انویسٹ ہوئے ہیں. عمران خان نے ایکچولی جو بنیادی چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے روایتی سیاستدان ہیں, خاص طور پہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری, ان کو شرم دلائی ہے کہ دیکھو جیل ایسے بھی کاٹی جاتی ہے. آج نواز شریف اور زرداری صاحب جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں شرم تو ضرور آتی ہوگی کہ وہ ایک دن بھی ایسی جیل نہیں کاٹ سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے. یعنی یہ تو کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے نا, ان کی تو ملاقاتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی, درجنوں کے حساب سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے, اور جیل سے متصل الگ جو پورے ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں وی وی آئی پیز قسم کے, وہاں پہ یہ رہتے تھے. دن رات ان کا عملہ ان کے پاس رہتا تھا, خدمتگار ان کے پاس موجود رہتے تھے. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سخت جیل کاٹی, لیکن ان کی بھی ملاقاتیں نہیں روکی گئیں, فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو اس کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا, بچوں سے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی, ہر طرح کی سہولتیں اس سے چھین لی گئی ہیں, اس کو تنہائی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, بعض اوقات کئی دن کے لیے اس کو اس کے سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. تو اس قسم کا رویہ آج تک کبھی بھی کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہوا نہیں ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے. بہنوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا, بیوی کو گرفتار کر کے بند کر دیا. یعنی بہت بدترین حالات میں بھی یحییٰ خان نے اس کی بیوی کو نہیں پکڑا تھا شیخ مجیب کی. اسی طرح جو ضیاء الحق تھا اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بیٹی کو نہیں پکڑا تھا. اسی طرح پرویز مشرف نے نواز شریف کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا تھا. لیکن آج عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا, ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور بار بار گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن یہ کام الٹا ہو رہا ہے, یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اس فولادی اعصاب والے آدمی نے سب کے اعصاب شل کر دیے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. حالات اس وقت یہ ہیں کہ ایک ایٹمی ملک کا آرمی چیف یا اس کا وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کا رونا روئے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی. یعنی ایک ایٹمی ملک ہے, 7 لاکھ کی فوج ہے, ایک وزیر اعظم ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, اور وہ کوئی ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے. جن ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو شکست دی ہے, انہیں پاکستان تحریک انصاف کے عام نوجوانوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے. حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں. عمران خان اگر ٹوٹ جاتا نا تو یہ سارے لوگ بھی ٹوٹ جاتے, یہ پکی بات ہے. کیونکہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ٹوٹنے نہیں دیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا اور صبر کا باعث بن گیا. عمران خان ایک ذریعہ بن گیا جس سے لوگ انرجی لے رہے ہیں, کیونکہ وہ خود نہیں ٹوٹا. دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ورکر پیدا کیوں نہیں ہوتے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہو گئے. دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے ورکر دے دیے تھے جو بڑے لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے کام آئے. کیونکہ بھٹو ٹوٹا نہیں نا, اس نے کہا جی پھانسی دے دو, ٹھیک ہے پھانسی ہوگی اس کی. بے شک بھٹو کا ماضی بہت خراب ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی بھٹو نے پھانسی قبول کی, ڈیل نہیں کی ضیاء الحق کے ساتھ. تو جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کیونکہ وہ ڈٹ گیا تھا, بہت سارے لیڈرز مل گئے, ان کی بنیاد پہ انہوں نے کافی لمبا چلایا, لیکن زرداریوں نے آگے تباہ کر دیے وہ لیڈرز, وہ ساری پودی اڑا دی, وہ ساری سیاست ہی ختم کر دی جو نظریاتی تھی. اب عمران خان ڈٹ گیا ہے, یہ کام زرداری سے بھی نہیں ہوا اور یہ کام نواز شریف سے بھی نہیں ہوا, لہذا ان کے پاس ورکر پیدا ہی نہیں ہو پا رہے, ان کے پاس ورکرز بن ہی نہیں پا رہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے مضبوط ہیں, اور ان کی مضبوطی کی واحد وجہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ایک آہنی اعصاب کا مالک ہے, فولادی اعصاب والا, اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. یہ سلسلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑھتا جائے گا, لوگ متنفر ہوتے جائیں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے. جیسے ان لوگوں کو 8 فروری 2024 کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا. لیکن کھیل بھی وہی پرانا ہے, کھلاڑی اور تماشائی بھی وہی ہیں, میدان بھی وہی ہے, لیکن اس مرتبہ میدان میں
ایک اصلی کھلاڑی اترا ہے, ایک شیر کا بچہ جس نے میدان میں کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے. بے ایمانی اور فراڈ سے جیتنے والوں کا عمران خان نے نقاب نوچ دیا ہے. وہ جیت نہیں رہا, وہ جیت چکا ہے, بس اس کی جیت کا اعلان ہونا باقی ہے. پورا میدان جانتا ہے, ایک ایک تماشائی جانتا ہے, امپائر بھی جانتے ہیں, مخالف ٹیم بھی جانتی ہے, اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے. اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے, جسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے. اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے, یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا, آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں, نیچے لے جائیں, تباہ کر دیں, ٹھیک کر دیں, دہشت گردی زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, ملک کا کچھ بھی ہو جائے, یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی.